کہا گیا نا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے حضرت جی، میں بار بار کہتا ہوں، میں ہر محفل میں کہتا ہوں، جس طرح آپ لینے چلیں اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا. یا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کو زیادہ ملے گا، جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو نہیں ملے گا؟ یہ آگے پیچھے والا کوئی مسئلہ نہیں، ملے گا اس کو جس کی نیت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، جو ادب سے آیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑی آگے بیٹھا ہو، ادب نہیں، نیت نہیں ٹھیک، خالی جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے وہ پیچھے سب سے پیچھے بیٹھا ہو، ادب بھی ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ. حضور نبی علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی ظاہر میں، لیکن شان کا، مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا. حضور نبی علیہ السلام نے جبہ عطا فرمایا اور ساتھ کا وہ ایسے کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. حضرت ہیں ابو جال خالی رہ گیا، ابو لہب خالی رہ گیا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب خالی رہ گئے جی. وہ ظاہر میں کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن دیکھ لو جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی لے گئے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. گونج پڑھ دے، گونج پڑھ دے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اور جب بھی درود پاک پڑھا کریں زندہ دل لوگوں کی طرح پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا آپ نے نعرے مارے ہیں، اب آپ نے مجھے جواب دینا ہے. آپ کے نعروں کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ نعروں کی بلند تھی نا، درود کی کیوں نہیں بلند تھی؟ کیوں آپ کو دوسری بار کہنا پڑتا ہے؟ نہیں پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن پتر انداز بدلیں، انداز اپنا بدلیں. ہاں، اور یہ جو اسپیشل جو ایسی محفلیں ہوتی ہیں، ہم نے کون سا کو 2,000 بار پڑھنا ہوتا ہے؟ اللہ توفیق دے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن حضرت جی ایک دفعہ چالا کے پڑھ دیا کرو کہ روحیں ٹھنڈی ہوں. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ صرف تھوڑے سے بے یقینی کی طرف نکل گئے. میں پروگرام بھی کرتا ہوں، میں کل شکرگڑھ تھا، آج یہاں ہوں، پرسوں کل میں نے اپنے سیالکوٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے، روز ہم نئی نئی دنیا دیکھتے ہیں. کبھی پولیس سیوا پڑتا ہے، کبھی آرمی سیوا پڑتا ہے. میرا حضرت ایک پروگرام تھا، ہم نے کہیں جانا تھا، تو تھوڑا تھا حساس جگہ پہ کہ جہاں کوئی بھی جائے نا تو اس کی اتار کے تلاشی لیتے ہیں، سب کو گاڑیوں سے اتارتے ہیں، جو مرضی ہو پھر وہ اندر جائے گا. تو میں جب گیا نا تو میں بیٹھا بھی صاحب کی گاڑی پہ تھا، ان کا ڈرائیور تھا. تو جب اس چوکی پہ پہنچے نا تو ڈرائیور نے صاحب کا نام لیا کہ یہ صاحب کے مہمان ہیں. اس نے اتارا بھی نہیں، تلاشی بھی نہیں لی. تو میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا یار جی صاحب دا نام نہ کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہے. ہاں بھائی، اگر ایک صاحب کا نام اتنا کام کرتا ہے تو قربان جاؤں، پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا. صرف پتر یقین نہیں رہا آپ کو کوئی، آپ بے یقینی کے شکار ہو گئے. آپ کو اگر کہا جائے ان کا نام لو، کہتے نہیں تویز دے دے، ناڑی میں لڑنا کوئی بھی، میں نے کوئی تویز دے دیا. ٹھیک ہے جی، میں کوئی تویزوں کا انکار نہیں کر رہا. وہ جی اگر ان کے لکھے ہوئے نام کا آپ اثر مانتے ہو تو پھر اگر ان کا نام پڑھا جائے تو پھر نکلو تھوڑا سا اس بے یقینی سے. اور ہمیشہ یاد رکھا کرو، اگر آپ تھوڑا سستی سے بھی درود پڑھو گے نا ہو تو پھر بھی جائے گا. میں کہتا ہوں وہ پھر بھی جائے گا. یہ نہیں کہ اگر آپ سستی سے پڑھتے ہو تو نہیں ہوگا، اگر آپ سستی سے پڑھتے ہو پھر وہ بھی ہو جائے گا.
لیکن حضرت اگر آپ دل سے پڑھو گے نا تو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا حضرت، پھر وہ بھی ہوتا ہے حضرت، بس آپ تھوڑا سا یقین پیدا کرو، تھوڑا سا یقین. یہ ہماری بے یقینی ہمیں دھکے ڈلوا رہی ہے. یقین سے کہ حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں بڑی برکتیں ہیں. کیونکہ حضرت جی امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہاں جی. اور نام آپ دیکھتے نہیں حضرت، یہاں کسی کا پریس سے تعلق نہیں ہے، اس نے پھر بھی اپنی گاڑی پہ اسٹیکر لگایا تھا پریس، پولیس والے نہیں روک دے. PREES پریس، ڈرتی ہے نا، ڈر جاتے ہیں نا سارے. ایک بندہ حضرت جی اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی جو نا اپنے پیچھے جناب وہ اسٹیکر لگایا تھا میڈیا، پولیس والے نہیں روک دے. وہی MEDIA میں اتنا اثر ہے تو پھر MUSAAMAD میں کتنا اثر ہوگا، پھر کتنا اثر ہوگا. مانتے ہو نا جی آپ، پریس کا اسٹیکر کام کرتا ہے، ایڈوکیٹ کا اسٹیکر کام تو پھر حضور کا نام مبارک کرتا ہے جی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یقین سے لو حضرت، آپ یقین سے نہیں لیتے حضرت، بے یقینی سے لیتے حضرت. نہیں پتر، جب بھی درود پاک پڑھنا ایک ہی بار پڑھ لینا، لیکن پتر پڑھنا یقینی سے. چلو میں اب تھوڑی اور سادہ بات کر دوں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگنوں تو مٹی چاٹنا. کدی او والا نہ پڑھی ہو، کوشش کریو اکھاں بند کر لئی ہو، دھیان مدینے وال کر لئی تو پھر ایک بار ہی پڑھ چھڑیو، پھر ویکھیو ایک بار پڑھیا کی کردا ہے. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا کر. کسی نے عرض کی تھی حضور پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہیں. یہ بھائی ویکھو ہاں کیڑا ہے امین پور، تو روز ہی سانوں پہ یاد کردا ہے. ہاں جی. وہ بھائی ہم سے جو فیصل آباد میں پیار کرے ہم اس کے گھر ہوئے بغیر نہیں جاتے ہیں. وہ تو پھر محبوب ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے جی، وہ تو کریم ہے. اس لیے پتر جتنے بچے جتنے بڑے جتنے، یہ ہر چہرے پہ پتر پریشانی لکھی ہے، ہر چہرے پہ لکھی ہے پریشانی، حل ایک ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے. آگے اماں جی بھی فرما رہی تھی جی دعا کریں سکون. پتر DHA میں گھر بنانے سے سکون نہیں ہے، سٹی ہاؤسنگ میں گھر بنانے سے سکون نہیں ہے، بحریہ میں گھر بنانے سے سکون نہیں ہے، مہنگی گاڑی میں بیٹھنے سے سکون نہیں ہے، مہنگے مہنگے کھانے کھانے سے سکون نہیں ہے، گل احمد الکرم پہننے سے سکون نہیں ہے، مہنگی مہنگی گھڑیاں پہننے میں بھی سکون نہیں ہے. سکون اگر ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. بلکہ حضرت یہ جن چیزوں کا میں نے نام لیا جتنی اکٹھی کرتے جاؤ گے اتنی بے سکونی بڑھے گی حضرت. اور میں اس دن حضرت ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میں اس میں پڑھ کے حیران رہ گیا. وہ کہتے ہیں جی اس وقت پاکستان کی 40% آبادی رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سکون نہیں ہے. ٹیلیں بڑی مہنگی ہیں، بیڈ بڑا برانڈ کا ہے، گدا بڑا برانڈ کا ہے جی، اندر AC بھی برانڈ کا لگا ہوا ہے، مہنگے مہنگے جناب اندر جو ہے نا وہ شو پیس بھی پڑے ہوئے. سکون پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے. سکون حضور نبی علیہ السلام پہ جتنا پتر اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے اتنی بے سکونی بڑھتی جائے گی، اتنی بے سکونی بڑھتی جائے گی. اس لیے نہ بھاگو حضرت، آپ نہیں بھاگ سکو گے، تھک جاؤ گے بھاگ بھاگ کے. فرینڈ وہی ہونا جو میاں صاحب نے کہا تھا، فرماتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. یہاں تے حضرت کو ہوئے نا کہ میں نس جاؤں گا، نسن انہوں نے دینا کوئی نہیں دینا. جدو آرڈر سرکاری ہیں انہوں نے بڑے بڑے لمحہ پا لینے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب چھوٹا نام ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو چھوٹا نام ہے، بڑے بڑے نام حضرت، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں آج پاکستان کیا دنیا میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوگا. تاریخ نے جس کو سکندر اعظم لکھا ہے، جس نے 14.5 لاکھ مربع میل فتح کیا، اور پاجی عمر لنگ جاندی پھریا نہیں جاتا، اتنی زمین بنتی ہے. لیکن کیا ہوا، صرف 32 سال کی عمر میں مالکہ نے لمحہ پا لیا. صرف 32 سال کی عمر میں. کسی نے کہا ٹائیفائڈ ہوا، کسی نے کہا سانپ نے ڈسا، کسی نے کہا زہر دے دیا گیا. اور لکھا ہے کہ ارسطو اس کا شاہی طبیب تھا. وہ ارسطو کو بلایا گیا جی سکندر کی طبیعت بگڑ رہی ہے. وہ آیا جی، اس نے دوائی کھلائی، دوائی کھلا کے اس نے اس کی جو نبض ہے اس پہ انگلیاں رکھ لی. لیکن ارسطو نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ نبض ڈوب رہی ہے. وہ سمجھ گیا دوائی نے اثر نہیں کیا، زہر اثر کر گیا. اس نے کلائی چھوڑ دی
اور جاتے ہوئے سکندر کو کہتا ہے سکندر چند گھڑی ہیں تیرے پاس، اگر کوئی بات کرنی ہو تو کر لے۔ اب ذرا تصور کریں 14.5 مربع میل کا مالک کتنا مایوس ہوگا۔ ماں تھی نہیں بلایا، بیوی تھی نہیں بلایا، بیویاں تھی بلکہ، بچے تھے، بلایا تو کس کو بلایا؟ اپنے وزیر کو، اور بلا کے اس کو کہتا ہے 2 کام کرنا، پہلا ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، دوسرا ڈائریکٹ لے نہ جانا، ٹھیک ہے، بلکہ شہر یونان کا چکر لگوانا۔ ظاہر ہے جس نے 14.5 مربع میل فتح کیا تھا وہ اس کا وزیر تھا۔ اس نے پوچھا سکندر وہ کیوں؟ اس نے کہا میں تو دھوکہ کھا گیا، جاتے ہوئے ان سب کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ ویکھ لو جی 14.5 مربع میل دا مالک بھی خالی چلا جی، حضرت ہے خالی جانا ہے باجی، خالی جی، خالی، جو جنہ مرضی کر لو، خالی جی بالکل۔ بلکہ ریڈی پیچھے میں بچوں کو اس دن بتا رہا تھا، عجیب بات ہوئی ہے، میرے ایک مقتدی تھے تو چودھری آدمی تھے، تو پتر ہر دور کے نا اپنے اپنے فیشن ہوتے ہیں۔ جو آپ کا میرا دور چل رہا ہے نا، اس کا فیشن کیا ہے؟ 2 موبائل، ایک آئی فون دا تو ایک سیمسنگ دا، ٹھیک ہے جی، اسٹڈ، ٹھیک ہے جی۔ ہر دور کا اپنا اپنا فیشن ہوتا ہے۔ اس دور کا کیا فیشن تھا؟ سونے کا دانت لگوانا۔ یہ کبھی رہا فیشن؟ چودھری لوگ لگوایا کرتے تھے، انہوں نے بھی لگوا رکھا یہ والا دانت نا، یہ ان کا سونے کا دانت تھا۔ میں نے ان کو کئی بار کہا، میں نے کہا ذرا یہ ریموو کروا دو، مردوں نے سونا آرام نہیں۔ وہ کہتے رہے اچھا کروا دوں گا، لیکن حضرت جی وہ وقت نے وفا نہیں کی۔ رات کو سونے میں بڑا میجر ہارٹ اٹیک آیا، برداشت نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا۔ میں سیالکوٹ نہیں تھا، میں سفر پہ تھا حضرت۔ 5 ان کے پتر ہیں، 5 کا مجھے وکھرا وکھرا فون آیا، یہ نہیں دنداں دا ڈاکٹر بلا کے باجی دا دند کڑا لیے نا۔ پتر کسی ایک بیٹے کو بھی اس بات سے غرض نہیں تھی کہ دانت کا جانا حلال ہے یا حرام ہے، کسی بیٹے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دانت کا جانا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ انہوں نے 5 میں صرف ہے وہ پہن ڈیا سی، ابا ایک دند نال لے چلے جی، ابا ایک دند، یہی ہونا۔ یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہم سب کے ساتھ ہونا۔ آپ مانیں نہ مانیں، آپ کو میری بات کا غصہ لگے یا آپ خوش ہو، نہیں مجھے پتہ ہے نا بڑوں کو لگتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا، آپ فرماتے ہیں جان دیواری کیا ڈراؤنا بنے۔ بھائی یہ اینڈ ہے جی، پتر سانو غسل نہیں کسی نے دینا ہے، انہوں نے مردہ نو آنا لب دیں پھرنا جا کے۔ کیا آپ کے ادھر فیصل آباد میں کوئی یونیورسٹی میں کورس کروایا جاتا ہے مردے نہلوانے کا؟ کوئی 2 سال کا کورس ہے، کوئی ڈپلوما ہے کوئی سال کا، کوئی 3 ماہ کا ڈپلوما ہو، وہ دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ نہیں ہے۔ ایک ڈبہ تیرے تے کسی نے نہیں سٹنا جنہاں لی تو اج پاپ کمان دیا، انہوں نے مردے نو آنا لب دیں پھرنا جا کے، یہ تیرا اینڈ ہونا ہے۔ جاندی واری کیا ڈراؤنا بنے، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہاں لی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دیا۔ اس لیے پتر یہی پیغام امام حسین ہے، یہی فلسفہ شہادت ہے کہ پتر وفا کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ اور کیا ہے جی؟ کیا میاں محمد صاحب نے لکھا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سیکھاں تے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کمے، وہ بچے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین دا کمی۔ بھائی باتیں کرنی ہو جتنی مرضی کر لو، جھوٹ بولنے ہو جتنے مرضی بول لو، ہمیں ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے۔ اب تو ہر بندے دوسرے بندے کی زبان، نہیں جی جنہیں دیر جھوٹ نہ بولیے کام ہی نہیں چل رہا ہے، ہر دوسرے بندے کی زبان پہ، کیا دکاندار کیا گاہک ہے جی، کیا مالک کیا نوکر کیا چوکیدار کیا صاحب، ہر دوسرے بندے کی زبان پہ ہے جی جنہیں دیر جھوٹ نہ بولیے کام ہی نہیں چل رہا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ چل رہا ہے جی سارا کچھ۔ میں ادھر فیصل آباد میں بھی کیا کیا ہے، میں نے فیصل آباد میں بھی کہا، میں یہاں بھی پوچھوں گا، میں جہاں جاؤں گا میں وہاں پوچھوں گا۔ بڑا شعر پڑا گیا، کیا بولا؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو ادھر کون سا زیادہ شہر نیڑے لگتا ہے؟ فیصل آباد؟ فیصل آباد جاتے رہتے ہیں آپ نے ذرا مجھے ذرا ہوش سے جواب دینا ہے، ایویں نہ منڈی اس طرح ہلا دینا، ذرا آپ نے مجھے ہوش سے جواب دینا ہے۔ کیا شعر ہے جی؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے سچ بتانا ہے۔
آپ فیصل آباد بازار جاتے ہیں نا، آپ کو وہاں کبھی اسلام نظر آیا؟ آپ کو کبھی فیصل آباد کے بازار میں اسلام نظر آیا؟ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی؟ جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی؟ آپ سب نے نعرہ مارا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یا حسین میں حاضر ہوں. اچھا مجھے بتائیں آپ کہاں حاضر ہیں؟ آپ مسجد میں حاضر ہیں؟ بتائیں جی. آپ نے خود ابھی کہا لبیک یا حسین. آپ مسجد میں حاضر ہیں؟ نہیں پتر. بالکل وہی بات ہے جو آج سے 100 سال پہلے میاں محمود بخش صاحب نے کہی تھی. کیا آپ فرماتے ہیں؟ دین نبی داوان یتیمہ در در تکے کھا. تکے کھان ڈیا پائے. کوئی انہوں کار دینے تیار نہیں، کوئی اس کو کاروبار دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنا سر دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنا چہرہ دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنا دل دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنی زبان دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنی تنہائی دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنی دکان دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو اپنا کاروبار دینے کو تیار نہیں. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھا. کتھوں لیا عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. میں حضرت اس دن ایک بچہ نا میرے پاس آ گیا، بڑا ڈرا گھبرایا. اس نے نا ہاتھ پہ گانا پہنا ہوا تھا. میں انہوں کیا، میں اللہ دیا بندیا، بندے کی عزت پاک ہے، بندے دی عزت مچھا نہیں، بندے دا روب داڑھی ہے. وہ تو اللہ دیا بندہ منڈا ہو کے گانا پایا، لا گانا. انہوں کہندا حضرت صاحب گانے لو نہ کیو. میں کیا ہوں؟ کہندا راتی میرا تیل سی تو بھیڑا نے گانا بننے تے اے انہوں نے جدوں میں بننا نا لاڑا تے پھر میری بھیڑا نے گانا کھولنا ہے. واہ واہ، وہ گانا جو تو نے انڈیا سے لیا تجھے اتنا عزیز ہو گیا ہے. بتا کیا ہوگا گانا کھولنے سے؟ کیا قرآن ہے؟ حدیث ہے؟ سنت رسول ہے؟ کدھر سے آیا گانا؟ وہ انڈیا سے لیا ہو گانا تجھے اتنا عزیز ہو گیا. جو مصطفیٰ کریم نے تجھے داڑھی دی وہ تو بھول گیا ہے. یہ حال ہے جی. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ سانو جھوٹ سناؤ حضرت جی. نہ پا یہی سنایا نہ ساڑھے کو سنایا جاتا ہے حضرت جی. لوگ کہتے ہیں آ کے کہو سب یس سے بالکل ٹھیک جا رہا ہے سارا کوئی. وہ پا کوئی ٹھیک نہیں جان دیا. حالات ہے نہیں تیاں نے دوپٹے لینے چھڑ چھڑے. حالات ہے نہیں. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. آ گیا وقت میاں. بازار میں چلے جاؤ شرم سے سر اٹھا کے چل نہیں سکتے. اور تو جن کے نام پہ آج بیٹھا ہوا میں تجھے بتاؤں وہ کیسے تھے حضرت جی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی میری اماں جان کا انتقال ہو گیا. سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں نا جی. آپ کو پتہ ہے ماں اور بیٹے کا کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے. اسپیشل ہماری جو ذرا پنجابی مائیں ہیں وہ ہے ذرا بہت ہی سادی. اگر ہم آ جائیں نا اور امی نے دوپٹہ نہ لیا ہو، ٹھیک ہے جی، ہم اگر آ جائیں امی نے دوپٹہ نہ لیا ہو تو مائیں اتنی پرواہ نہیں کرتی ہیں. میرا پتر کوئی آئے تھے لینا دین اللہ دا شکر ہے. لیکن اسی آ جائیے نا تینی پرواہ نہیں کر دی. کیوں؟ میرا پتر ہے. بلکہ کہہ بھی دیا جائے تو آگے سے غصہ بھی کر جاتی ہیں. ایڈا تو مولوی ہوں تیرے کے میں دوپٹہ لاواں. اسے جھولی چ نہیں سوندا رہا، ایسے سینے نہ لگ کے نہیں سوندا رہا. 2 سال تو ایسے سینے تو غذا نہیں لئی اسی طرح نے جی. لیکن قربان جاؤں یہ ہے اسلام حضرت جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ کے سر مبارک کا ایک بال بھی دیکھا ہو. حضرت ہے بتاؤ جی امین پور والو کدھر ہے یہ اسلام؟ بتاؤ جی کدھر ہے یہ اسلام؟ اللہ کا شکر ہے جی بڑی بیٹیاں ہیں بھی، لیکن پتر دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں. دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا، بڑی گرمی میں آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں، رات کا اچھا خاصا وقت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی. پتر کوئی عمل والے پاس آؤ. آج مسجداں خالی نے جی. امام نے قربانی مسجدوں کے لیے دی تھی. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. امام نے قربانی قرآن کے لیے دی تھی. آج امت نے سنت چھوڑ دی. امام نے قربانی سنت کے لیے دی تھی. آج امت نے نماز چھوڑ دی. امام نے قربانی نماز کے لیے دی تھی. سچ بتاؤ جی، آؤ ذرا اپنے اندر گوتا مارتے ہیں. ایویں 2-3 منٹ 1 منٹ بھی نہیں لگنا ہے.
ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. سچ بتاؤ جی سارے, دل میں جواب دینا, کتنی دیر ہو گئی ہے قرآن کھولے ہوئے؟ ہو یار, کل کیا منہ دکھانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. میرے بزرگ حضرت جی کہا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے, الفایات ہیں تو لال خریدنے نوں, الفایاس ہیں تو لال خریدنے نوں, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو, میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وہ کیا کر رہے ہو یار. اور جی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے بھی بڑا سونا مکان دے رکھا ہے, لیکن پتر میں نے پہلے کہا تھا کوئی کمال نہیں ہے مکان بنا لینا, بلکہ اس پہ باقاعدہ حدیث رسول موجود ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے نا, منزل تے منزل دوڑیں لگ گئی جی. پہلے ہم دیکھا کرتے تھے پنڈا سادگی ہوں سی, ہوں پنڈا بھی ریس لگ گئی ہے, میں ہی بڑا مکان بنانا. ٹھیک ہے جی, اللہ نے پیسے دیے تو 1000 بار بناؤ, لیکن پتر بنا کے کوئی یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے بہت بڑا کمال کر لیا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے, جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے, تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے, اوے بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے, تو تے کی لین آنڈیا دائیں, تیری جگہ زمین دے تھلے وے, تو تے کی لین آنڈیا دائیں. لیکن کی کریے دری تھلا پولی گیا, تھلا پول گیا. اینا ٹیلا نے, اینا مہنگیاں گڈیاں نے, اینا مہنگیاں سوٹاں نے, اینا یاراں نے, اینا دوستاں نے, ہیں جی سانو تھلا پلا چھڑیا. لیکن بچے وہ کاکا بیٹھا ہے, انہوں گڈی جی کہندا جی سناؤ, میں پھر سنا دیتا ہوں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا. جانا ہے بھاجی, جانا رہن نہیں دینا انہوں نے کسی نے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. پھر بابا صاحب بولے جی, بابا صاحب کیا فرماتے ہیں, ویگ فریدا مٹی پھلی, مٹی پھول گئی ہے نا جی. انہیں دیتا اسی پھول گئے, انہیں کار دیتا اسی پھول گئے, انہیں پتر دیتے اسی پھول گئے, انہیں عہدہ دیتا اسی پھول گئے, انہیں سیٹ دیتی اسی پھول گئے, انہیں پیسہ دیتا اسی پھول گئے. تو بابا صاحب کہتے ہیں ویگ فریدا مٹی پھلی, تینوں پھلنا سجدا ہے. تو اپنی آندراں وچ اینا گوں لے کے پھرن دے, تینوں پھلنا سجدا ہے. نہ اس کاٹن دے سوٹ دے بھلیکھے چاہ, نہ شیشے دے دھوکھے چاہ, شیشہ بڑا جھوٹا ہی. ویخ اپنے آپ تیری آندراں وچ کنا گوں ہے, تینوں کتوں سجدا ہے پھلنا. تیرے مسانے چ پیشاب ہے, تیریاں پھپھڑیاں چ بلغم ہے, تیریاں رگاں چ خون ہے, تیرے پتے چ سفرا ہے, تیری تلی چ صدا ہے, تینوں سجدا ہے پھلنا. شکر کر رب نے پردے پائے دیں. میں حضرت اکثر سوچتا ہوں بیٹھ کے, مالکا ایتھے کیڑا ٹکن لا چھڑیا دے کہ اندر دی بو باہر نہیں آندی. میں اکثر سوچنا مالکا ایتھے کیڑا ٹکن لائے, کی تیرا سسٹم ہے اندر دی بو باہر نہیں آندی. نہیں تے حضرت جی جنی بو اسی سارے لے کے پھرن دے ہیں, جے باہر آئے اسی اپنی بو نہ آپ ہی مر جائیے. لیکن کی ہے ویخ فریدا مٹی پھلی, ویخ فریدا مٹی پھلی, مٹی نو ویخ کے مٹی پھلی. پھر آپ کی فرماندے نے مٹی ہسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. اور حضرت جی یہ لکھا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی, یہ جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں میں ان کی باتیں سنا دی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت جی محفل سجی ہوئی تھی, شہزادے بیٹھے ہوئے تھے, میرے امام بیٹھے ہوئے تھے, آل رسول کے سونے پھول بیٹھے ہوئے تھے حضرت جی. ہیں جی آپ بیٹھے ہوئے تھے, پہلے حضرت جی آگے بزرگ بیٹھے ہیں وڈیاں عمرہ والے, تھوڑی پیچھے حضرت جی منڈے بیٹھے دے جوان. پہلے آپ بزرگاں وال مخاطب ہوئے, آپ نے فرمایا بھائی ایک گل دا جواب تے دیو بھائی. سب نے عرض کی تھی جی. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاندا ہے, ٹھیک ہے جی, پھر بی پاندا ہے, پانی لاندا ہے, پھر انہوں تیار کردا ہے, پھر فصل پک جاندی ہے,
پھر مینوں اے دسو وہ کسان اپنی فصل نہ کی کرتا ہے؟ سارے بابے غور کرن گے جی ظاہر پک گئی ہے تو پھر وڈ لینا. آپ نے فرمایا پھر تیار رہیو، پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا، انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا تیار. لیکن ادھر جی جوان تے جوان بابے ہوں، جوانوں نال بھی بہتے جوان نے. جس بندے نو اللہ نے ادھر جی 60 ٹپایا ہے انہیں تو ہوں بونس سمجھ کے ادھر جی مسجد ڈیرے لا لینے چاہیے. وہ چلے ہوں تو کی کھڑنا ہے ہوں، نہ تیرے پٹھیاں چمت نہ تیری اکھاں تیز ہوں کی کھڑنی. رب منا بہ کے تینوں رب نے موقع دے چ، لیکن جوان تے جوان بڈھے ادھر جی جوانوں نال بہتے جوان. اگے ینگ منڈے بیٹھے دے سن نال، آپ نے فرمایا کتے خراب نہ ہو جان. آپ انہاں نال متوجہ، آپ نے فرمایا جوانوں تسی ایک گل دا جواب دو. کسان کھیت تیار کرتا ہے، بی پاندا ہے، ایویں تھوڑے تھوڑے بوٹے نکلے ہوندے نے. یہ فصل پکی نہیں ہوندی، تیار نہیں ہوندی. کی ہوندا ہے ایک شدید طوفان آندا ہے اور پکن تو پہلے پہلے ساری فصل تباہ کر چھڑتا ہے. تسی بھی تیار رہیو، کسی ویلے تقدیر دا کوئی طوفان آئے تو تانوں پکن تو پہلے ہی نہ کام تیار. اور حدیث میں لکھا ہے جی صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں، ایک جن، دوسرا انسان، باقی سب یاد ہے. بلکہ لکھا ہوا ہے ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے. بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ پوڑ ہو گیا تھا. اب حضرت جی اونٹ کو چھوٹے قد کا جانور ہے، تسی ذرا پنڈاں تھاواں والے لوگ ساڈے نال بہتا سمجھتے ہو، ایتھے تے کٹا پوڑ ہوئے تو نہیں ولیا جاتا. وہ تو پھر اونٹ سی. سارا بازار انہیں اگے لایا. جناب صحابیت دا روپ، آپ اگے گئے اور آپ نے جا کے نکیل پھڑ لی. وہ کھلو گیا، سارا بازار ویکھن گیا. آپ نے تو کان چ کچھ آکھیا اور آپ کہہ کے نا تشریف لے گئے. لکھا ہے وہ اونٹ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہیں کھڑا رہا. ٹھیک ہے، بازار والے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. کھڑا رہا حضرت، وہیں بیٹھ گیا. بازار والوں نے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا اور وہاں بیٹھا بیٹھا مر گیا. بازار والے بڑے پریشان ہوئے. یہ حضرت عمر فاروق نے کی آکھیا اونٹ دے کان چ کہ ماری گیا. سارے منتظر تھے. اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، لوگ حاضر ہوئے. آ کے عرض کی تھی امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. عرض کی تھی حضور کی آکھے تھی جی اونٹ سے کان چ؟ فرمایا کیوں؟ حضرت آپ تو ٹر گئے تو ہی لیا ہی نہیں. کھلوتا رہا، بہ گیا. اسی اگے کھان نو بڑا کچھ رکھیا، کچھ نہیں کھادا، مر گیا اتنے بیٹھا بیٹھا. کی آکھیا سی جی کان چ؟ آپ نے فرمایا میں ہی آکھیا سی وہ انا پوڑ کیوں ہے، تینوں مرنا نہیں یاد ہے؟ ہاں پتر اسی تاں ہی پوڑ ہوئے دے، سانوں نہیں یاد. جنوں یاد ہوئے پتر وہ پوڑ نہیں ہوندا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے عرض کرنی مولا ہے کہ آپ نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے؟ ہاں پتر ہاں جی ہاں جی. الفایا سینتو لال خریدنے کتنے جی لال کنے لال کٹھے کیتے ہیں؟ کتنے نے لال تینوں لال خریدن بھیجے. الفایا سینتو لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. اور میں جی اب بھی وہیں کھڑا ہوں. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں سب جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں سب سے مخاطب ہوں جی، کدھر ہے اسلام؟ حضرت جی کربلا، اور آپ کو پتہ ہے جب ہمارا پاکستان بنا تھا تو پھر کیا ہوا؟ 50 لاکھ حضرت جی شہادتیں ہوئی. 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی حضرت جی. پھر پاکستان بنا تھا. کیوں بنا؟ آپ کے خیال میں انڈیا میں سورج نہیں نکلتا؟ انڈیا میں چاند نہیں ہے؟ وہاں گندم نہیں ہوتی، وہاں چاول نہیں ہوتے، وہاں گنا نہیں ہے، وہاں ٹینڈے نہیں ہیں، توریاں نہیں ہیں، کدو نہیں ہیں. پھر ہمارے بزرگوں نے کیوں لیا اپنا ملک؟ کیونکہ وہاں اسلام نہیں تھا.
وہاں آپ اونچی آواز میں اذان نہیں دے سکتے تھے، وہاں آپ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے تھے، اسلام کے لیے پاکستان دیا گیا، بتاؤ۔ اور میں کہتا ہوں جی 1992 91 93 94 95 96 97 98 2000 2001 2002 2004 جمن والے کی پتا پاکستان کی ہے جی۔ ان کے لیے تو 14 اگست ایک فن ہے، ان کو موقع مل گیا جی ٹھسا کرنے کا، منہ رنگ لو، توتے پھڑ لو، موٹر سائیکلوں کے سلنسر کڑ لو اور سڑکوں تے دندنا، اور تمہیں کیا پتا 14 اگست کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے جی؟ میری جی فیملی میں ایک اماں جی بزرگوں، اماں جی تقریباً 92 93 سال ان کی عمر ہوئی ہے جی، فوت ہو گئی، یہ پیچھے دور دراز کی ہماری رشتے دار تھی۔ وہ جب ہجرت کر کے آئی نا انڈیا سے پاکستان، تو آتے آتے حضرت جی ان کا بیٹا ان کی گود سے چھین لیا، ہندوؤں نے ان کا بیٹا ان کی گود سے چھین لیا حضرت جی۔ جب تک اماں جی زندہ رہی حضرت، انہوں نے رات کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا کسی کو۔ حالانکہ ان کو بتایا جاتا کہ اماں جی حالات نہیں ٹھیک، دروازہ کھلا نہیں، دروازہ کھلا رہن دیو، کتے ہی نہ ہوئے راتی میرا منڈا آئے تو دروازہ بند وے کے واپس ٹور دے دیتے ہیں۔ تجھے کیا پتا پاکستان کیا ہے یار، تجھے کیا پتا؟ تیرے لیے تو موقع ہے جی، تو ایک جھنڈا ادھر بنا لینا ہے، ایک جھنڈا تو ادھر بنا لینا ہے، تجھے کیا پتا پاکستان، تجھے کیا پتا اسلام کیا ہے، تجھے کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت ابو بکر سے پوچھ، اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت عمر فاروق سے پوچھ، اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو عثمان غنی سے پوچھ، اگر اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو مولا مشکل کشا، ہاں یہ وہ تھے حضرت جنہوں نے اسلام کے لیے ماریں کھائیں، جنہوں نے بچے قربان کروا دیے، جنہوں نے گھر چھوڑے، جنہوں نے ہجرتیں کی۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو پشت تھی وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ کوئلوں پہ لٹائے جانے کی وجہ سے آپ کی پشت کی چمڑی جل چکی تھی حضرت، نیچے سے جو ہے نا وہ چربی نمودار ہو چکی تھی حضرت۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ حضرت، یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا اپنی کمر سے کپڑا اٹھاؤ، جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر نے ان کی کمر چوم لی، تو آگے سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری کمر کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ وہ کمر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ تمہیں کیا پتا یار؟ اس لیے تو حضرت جی میں کہتا ہوں او پتر، مہنگے سودے وہ کر گئے، مہنگے سودے وہ کر گئے، اور کوئی تم سے پتر نہیں مانگ رہا، اور نہ میں پتر دینے جو گے حضرت جی، اور تم سے کوئی بھائی نہیں مانگ رہا، وہ وہی تھے حضرت جی، وہ وہی تھے حضرت جی جنہوں نے قربان کر دیا سارا۔ یہ لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے نا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ان کو پہلے سے خبر نہیں تھی کہ کربلا جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو سارا ہی پتا تھا، ان کو سارا ہی پتا تھا، لیکن کمال کیا تھا جس کو میاں صاحب نے لکھا حضرت، کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، حضرت جی ہے کسی کے پاس جتنی طاقت ان کے پاس تھی؟ ارے یہاں تو کرامتیں پھوٹتی ان کے قدموں سے ہیں، ارے یہاں تو ولی بنتے ان کے گھر کی غلامی سے ہیں، ارے سارے ولیوں کی کرامتیں ایک جانب، امام حسین اکیلے ایک جانب حضرت، لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، ہاں جی جی وہ لکھا جی سب سے جو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے جو شہزادے تھے نا، وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر مبارک 6 ماہ لکھی ہے۔ جب امام حسین نکلنے لگے نا تو ایک آپ کی شہزادی ایسی بھی تھی جن کو امام حسین ساتھ نہیں لے کے گئے، جو مدینہ طیبہ رہی ہے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، اور آج بھی حضرت مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں وہ جگہ کی۔ بی بی صاحبہ کو اجازت شہزادی صاحبہ کو نہیں ملی حضرت جی، اور حضرت جی آپ سب نے بھی اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا حضرت جی، اگر بہن تھوڑی سی بڑی ہو نا تو اللہ کو تھوڑا چھوٹا بھائی دے دے، تو پھر بہنیں اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، جانیں نچھاور کرتی ہیں، اور کیونکہ میں نے اپنے گھر میں یہ رنگ دیکھا، میری بڑی بیٹی ہے اسما 9 سال ہے، چھوٹا میرا بیٹا ہے حضرت جی ابراہیم 2.5 ماشاءاللہ سال کا، بہت پیار ہے اللہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور بیٹی بھی ہے، لیکن ان کا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی خود چھوٹی بچی ہے، لیکن جو بیٹی بڑی ہے وہ تھوڑا سا سمجھ گئی یہ بات کو، تو کیا ہے
اس کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار، کھلاتی ہے، اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے، کپڑے تک چینج کر دیتی ہے، ماں سوئی ہو تو اس کو نہلا بھی دیتی ہے، پیمپر بھی بدل دیتی ہے۔ اور مجھے جو ابراہیم کی بات نہ سمجھ آئے، مجھ سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو بالکل ٹھیک بتاتی ہے۔ ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار مولوی سلیمان اینوں کیویں سمجھ لگ جاندی تینوں کیوں نہیں لگتی؟ پھر اندر سے جواب آیا مولوی جی پیار دی ایک اپنی زبان دی ہے، پیار کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ بس حضرت جی ایک دعا کرتا ہوں دونوں کے لیے کہ یا اللہ آج بہن تو بہت محبت کر رہی ہے، جب بھائی کی باری آئی تو اسے بھی توفیق دینا ہے۔ میں بس جاتے جاتے کہہ دوں گا کیونکہ حضرت جب بھائیوں کی باری آتی ہے نا یہ صرف 3 مرلے دے پلاٹ پیچھے بڑے سخت ہو جاندے نے، یہ 3 مرلے دے پلاٹ پیچھے بڑے سخت ہو جاندے نے۔ نہ پتر پلاٹ نہ رکھیو بہن رکھ لئیو، پلاٹ بڑے لب جاندے جی بہناں نہیں جی لبدی ہیں، لیکن دکھ ہے جی میرا معاشرہ اس جانب نکل پڑا ہے، بہن نہیں رہندی تے نہ رہے، بھرا نہیں رہندا تے نہ رہے، پلاٹ رہنا چاہیے۔ اور ظالمہ یہ پلاٹ چک کے نال کمرے کھڑنے ہیں، ایک کنے کھڑے اج تک پلاٹ نہ، وہ بھرا رکھ لے رہن دے پلاٹ، بہن رکھ لے رہن دے پلاٹ، لیکن کی ہے اسی بھرا نہیں رکھے، اسی بہناں نہیں رکھی، اسی پلاٹ رکھے۔ ٹھیک ہے میاں مبارک تینوں تیرا پلاٹ، لیکن اس دن مینوں ضرور دسی جدوں جائے گا تے تیرا پلاٹ تینوں نال لے کے جان دیں، اور پلاٹ تے دور میاں تیرے پلاٹ کو مٹھ مٹی نہیں انہوں نے تیرے نال جان دینی۔ بھرا رکھ نہیں پلاٹ نہ رکھی ہے، بہن رکھ نہیں پلاٹ نہ رکھی ہے، تیری ماں جمی بہن ہی تیرا 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 ماں جمیا پیو ہی، ایک خون ہی رگاں وچ، ایک ماں دا دودھ پیتا دئی، ایک پیو دے موڈے تے بیٹھ کے سیر کرن جانے ہاں، ایک پیو دی انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھے، یہ کی کیتا جی؟ پلاٹ رکھ لے، بھرا نہیں رکھیا۔ ہاں جی پتر اسی کیتے نے غلط فیصلے، اور دعوے ہم کرتے ہیں امام حسین کی غلامی کے، نہیں یار ہمارا کیا تعلق ان سے، کیونکہ اگر اسی امام حسین والے ہوتے پھر اسی بہن رکھتے پلاٹ نہ رکھتے کبھی، اگر امام حسین والے ہوتے ہم بھائی رکھتے پلاٹ نہ رکھتے۔ اور میں نے دیکھا جی اللہ حضرت جی مجھے اللہ نے کوئی سلبی بھائی نہیں دیا، ماں نے سلیمان ایک ہی جمیا، لیکن اے بھی میرا بھرا بیٹھا جی، اے بھی میرا بھرا بیٹھا جی، وہ سامنے بھی میرے بھرا بیٹھے جی، سارے میرے بھرا بیٹھے جی۔ اللہ نے مجھے اتنے بھائی دے دیے، شاید ملک پاکستان میں کسی کے پاس اتنے بھائی ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ ان بچوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں، لیکن جب بھی میں فیصلہ بات آ یہ بچے پہنچ جاتے ہیں سر، اللہ نے مجھے اتنے بھائی دیے حضرت، لیکن میں نے کیا دیکھا حضرت جی جدو بچپن ہونا نا چھوٹے سن، جدو چھوٹے سن یہ پلاٹاں پلوٹاں دی سمجھ نہیں سی آئی کوئی، تو کی ہونا گھر مولی والے پرونٹھے پکنے ہیں جی، تے ماں نے مولی والا پرونٹھا سٹن لگنا تے بڑے بھرا نے کی آکھنا امی جی ٹھہر جو چھوٹا آنڈے آ کٹھے ہی کھاواں گے، گھر آلو والا پرونٹھا پکنا ماں نے پکان لگنا تے چھوٹے نے کی کہنا امی جی ٹھہر جو وڈا آنڈے آ پائن آندے نے پہ کلیاں کی کھانا ہے کٹھیاں کھاواں گے مزہ آئے گا۔ واہ وہ جدے بغیر تو کدی مولی والا پرونٹھا نہیں سی کھادا ہے، اج تو انہوں بلاندا بھی نہیں ہے جی جناب۔ وہ میں دیکھتا ہوں جی پنڈ جی جناب چھوٹے بھرا کسی نے کچھ کہنا نا تے وڈے نے جناب باواں ٹونگ کے لٹھ لے کے ٹر پنا، تیری جرت کیویں ہوئی میرے ہوندے میرے بھرا نوں ہتھ لان دی، ایسے طرح سی نا لٹھ لے کے ٹر پنا۔ پھر کی ہویا جدوں پلاٹاں دی سمجھ آ گئی پھر کی ہویا وہ بھرا جی دلی حضرت کدی لٹھ لے کے لوکاں نال لڑن جاندے نے سا، اج کل اسی وہ آپ ہی لڑے ہیں نہ کسی نے پلاٹ نال نہیں جو لے کے جانا، بھرا رکھ لی بہن رکھ لی۔ اور میں گھاٹے کا سودا نہیں آپ کو بتا رہا جی، میں آپ کو گھاٹے کا سودا نہیں بتا رہا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جی کوئی حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دے، بھرا رکھ لے بہن رکھ لے، محبوب فرماتے ہیں حق چھوڑا نا اس نے، محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت میں اس کو اللہ سے لے کے دوں گا۔ ہاں پتر اسی حسینی ہاں، اسی علی والے ہیں پتر، بڑے دل کرو کچھ بھی نہیں انشاءاللہ ہوتا ہے، بھرا رکھ لیو بہن رکھ لیو۔ اور یاد رکھو پتر نہ چھوٹی چھوٹی باتوں نہ بیوی پہ ظلم کرنا ہے نہ بہن چھوڑنی ہے پتر، ہاں وہ تیری بہن ہے وہ کسی کی بہن ہے، وہ تیری دھی ہے وہ کسی کی دھی ہے پتر، ہاں بالکل میری بات کو کوئی دوسرا رخ نہ دینا، دونوں دا بڑا حق ہے، لیکن پتر بھੈਣਾਂ نہ بڑا لاڈ کریے۔ اور سپیشل حضرت جی اتنے جی کوئی وہ بھرا بیٹھا تھا نا کہ امی تے ابو نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا لگا او بھائی تو تے امی ابو بھی بننا ہی، تیرے کو بھرا ہی نہیں بنایا گیا ہے،
تو امی ابو بننا سی تیرے کو بھرا ہی نہیں بنیا کنا یار پیار ہوتا چھوٹے ہوتے پیڑا کنا باجی گولا جی کنا پیار ہوتا ہے یار کنا پیار ہوتا ہے بچپن میں کی ہوتا ہے اس لالچ نے کھ نہیں چھڈیا نہ برا رہا نہ پیڑا رہی اسی پلاٹ رکھ لے اسی پلاٹ رکھے نے تیرے پلاٹ تینوں مبارک لیکن یاد رکھی تیرا پلاٹ تیرے نال نہیں جانا برا رکھ لی بہن رکھ لی نہ گریبان پڑی تو علی والا ہے تو امام حسین دا نوکر بڑا دل کری دیکھتے کہ دل توڑتے ہیں حضرت جی محبتیں نہیں رہی حضرت جی محبتیں نہیں رہی ویاواں تے انہاں رجی ابل تے ٹائم ہی نہیں لگتا شکر ہے نا محفلاں دے صدقے جان چھٹ گئی ویاواں تے ٹرتے جائیدا لیکن حضرت کوئی کسے گل نہیں بیٹھن نوں تیار ہے بغض نے اندر ایک دوسرے لیے حضرت کینے نے ایک دوسرے لیے اندر او پتر ہاں جی اگر کوئی موقع بنے تو اہل بیت کو یاد کر لینا پتر انہوں نے بڑا بڑا کچھ کر دیا حضرت سیدنا امام زین العابدین اور جو ان کے ساتھ ہوا تیری بہن نے تیرے ساتھ نہیں کیا جو ان کے ساتھ ہوا تیرے بھائی نے تیرے ساتھ نہیں کیا امام حسین شہید ہو گئے علی اصغر شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے 72 تن حضرت امام زین العابدین کے سامنے شہید کر دیے گئے کتنا ظرف تھا امام حسین کا جناب ایتھے ایک قتل برداشت نہیں ہوتا 72 آپ نے اپنے سامنے اپنے شہید ہوتے دیکھے حضرت آپ نے علی اصغر کی شہادت بھی دیکھی ننے علی اصغر 6 ماہ کے علی اصغر حضرت آپ نے وہ بھی دیکھی آپ نے اپنے دادا امام آپ نے اپنے والد گرامی امام حسین کی شہادت دیکھی کون امام حسین جن کے لیے حضور فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من الحسین حضرت وہ امام حسین اگر رونے کی آواز آتی حضور تشریف لے جایا کرتے اور جا کے فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے جو سواری حضور کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے حضرت جی آپ نے ایک ایک کو شہید ہوتے دیکھا حضرت جی پھر وہ امام زین العابدین حضرت جی شام سے کوفہ سے کربلا سے ہوتے ہوتے ہم مدینۃ الرسول اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت جی وہ باتیں سنانے کے لیے بھی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے جو باتیں آ کے وہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پہ اتنا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے بھی اور پھر کیا ہوا پھر لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے باہر گھر بنایا اللہ حضرت جی آپ کو لے جائے وہ گھر آج بھی موجود ہے مدینہ میں اگر آپ کا یہاں کوئی رہنے والا ہو نا مدینہ پاک کو ڈرائیور ہو کوئی یار دوست ہو تو اس کو کہنا یار مجھے اس گھر کی زیارت کرواؤ آج بھی ہے اور سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق حضرت اس گھر سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اس کو مسمار کر دیا حضرت ایویں چھوٹا سا ایک کمرہ رہ گیا ایویں چھوٹا سا ایک کمرہ جس کے ارد گرد بڑی بڑی سلاخیں لگی ہیں کیوں اندر کوئی نہ جا سکے چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر آج بھی لکھا ہے بیت الحزن غم کا کوئی ہو نہیں سکتا حضرت آپ آ جائیں تو آپ کو رونا نہ آئے چھم چھم آنکھیں برستی ہیں اللہ نے 2 بار جانے کا موقع عنایت فرمایا 2 بار کرم ہوا جی لکھا ہے حضرت کوئی یزیدی سپاہی جس سے یزید ناراض ہوا اس کو سزا دینی چاہیے اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور بھاگتا بھاگتا نا اسی مکان میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آ کے نا آپ سے پناہ مانگی آپ نے پناہ دی ٹھیک ہے جی آپ نے پناہ دی لکھا ہے 3 دن 3 راتیں رہا حضرت جب اس میں جانے کی اجازت چاہیے نا تو امام صاحب نے اس کو کثیر خرچہ بھی دیا بڑا کثیر خرچہ بھی دیا پیسے دیے اس کو اب دیکھ تو وہ سارا کچھ ہی رہا تھا لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا نہیں حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عطا کرتے آپ نے بڑا کمال جواب دیا آپ نے فرمایا سنو جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے کردار ہاں پتر محبت کری حضرت
اس کی لوہل بیگ سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کے سینے میں تو آٹومیٹک محبت کے پھول کھلتے ہیں. دیکھو نا کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. ایویں تو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے گل ہی کوئی نہیں ہے. حضرت سید مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا مشکل کشا پہ وار کیا، اب نماز پڑھا رہے تھے، اور لکھا ہے کہ وار اتنا کاری تھا، وار اس کا اتنا، اس کا وار زبردست تھا، اتنا شدید وار تھا کہ اس کا جو ہتھیار تھا نا، جو آلہ تھا، تلوار تھی، خنجر تھا، وہ حضرت مولا مشکل کشا کے سر کو کاٹتا کاٹتا نا کن پٹی تک آیا. اتنا اس نے زور سے وار کیا، اتنا اس نے زور سے وار کیا کہ کن پٹی تک آ گیا. اور پتر جتنے بچے بیٹھے ذرا تھوڑا سا اس کو فیل کرنا. پیناڈول ایجاد نہیں ہوئی تھی، ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی، مووین ایجاد نہیں ہوئی تھی، بروفین ایجاد نہیں ہوئی تھی. آپ تصور کرو حضرت کس قدر شدید زخم تھا، اور مولا مشکل کشا کو حضرت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حضرت ہے یہ گرفتار ہوا، حضرت گرفتار ہو گیا. مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، یہ سامنے کھڑا تھا. مولا مشکل کشا کے لیے پانی لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے ان پہ ہو. ہائے 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 پتر صرف محفل تے نہ کروایا پتر، عملی بھی دسو سی ہونا دیں، عملی بھی دسو سی ہونا دیں. یہ کیا ہوا جی؟ عملی بھی دسو سی ہونا دیں. وہ آپ نے فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. پانی اس کی جانب لے جایا گیا. دل میں بغض تھا مولا مشکل کشا کا، اس نے پینے سے انکار کر دیا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پی. حضرت زہر پایا تینوں مارن دے، اس نے پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح واپس آیا. حضرت مولا مشکل کشا نے مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا کیا؟ انکار کر دیا. اور نادان، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا نا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. میں پھر وہیں کھڑا ہوں، کتنے وے اسلام کتنے وے. اور حضرت جی قوم دے حالات ویکھو. وڈی عید لنگھی ہے نا، سب تو زیادہ جڑا سانو فون آتا ہے وہ کی بھلا غیر مسلمان گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اے قوم دا اس ویلے وڈی عید تے سب تو زیادہ پوچھیا جان والا سوال ہے جی غیر مسلم نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تے جے کو کہہ دینا نہیں جائز تے جناب اگو قوم سانو یہ فتوی دے دے گی، اور جی تھی مولوی تے آئی بڑے سو. اس دن میں چپ کر رہا تھا بندے کے آگے، جناب مجھے شروع ہو گیا، اور جی تھی مولوی تے دی. اور میں کیا بھائی ذرا ہوش نال، بڑا تینوں غیر مسلمان تے پیار آنڈے ہے، تیری گلی چ تیرا بھرا رہتا ہے 10 سال ہو گئے تینوں آپس میں نام بولتے ہیں، کدی وہ نہیں تینوں خیال آیا؟ غیر مسلمان کا تینوں بڑا خیال آ گیا گوشت دینا جائز کہ نہیں جائز. کدی یہ نہیں تینوں خیال آیا تیری گلی چ تیرا بھرا رہتا سکا 10 سال ہو گئے تینوں. ہاں پتر جو کچھ بھی ہو ادھر نظر کرو، ادھر بالکل نہ چھوڑو. سنو پتر، ہاں جی جتنے بچے یہاں بیٹھے میں سب سے کہہ رہا ہوں پتر اوکھے سودے کر گئے ہو، اوکھے سودے ہو کر گئے. ہاں جی تو سوکھے سودے نہیں حضرت. 5 وقت کی نماز کو اوکھا سودا ہے، اوکھے سودے وہ کر گئے. سنو جی، ہاں جی شہزادی صاحبہ کو اجازت نہیں ملی. چھوٹے بھائی تھے علی اصغر، پھر مجھے یاد آ گئی بہنیں، پھر مجھے بہنیں یاد آ گئی. پتر اپنی بھنوں دیا عیداں تے شبراتاں نہ بند کرو کو. ہاں جی اور یاد رکھو پتر کوئی تاری سوجی یا چینی تے نہیں بیٹھی دی ہے، سارے دن ملے سوجی تے چینی ملتی ہے. لیکن تم جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہو نا، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں پتر، جو مزہ تمہاری سوجی اور چینی میں نا وہ محلے والی میں نہیں ہے. اور تمہاری سوجی ان کا فخر ہے، تمہاری سوجی ان کا مان ہے. وہ فخر سے بتاتی ہیں میرا بھرا لے کے آیا. نہ ان کی سوجیاں بند کرو پتر، نہ ان کی چینیاں بند کرو. وہ فخر سے بتاتی ہیں یہ میرا بھائی لایا. وہ مجھے پتا سب سے پہلے کب پتہ چلا تھا یہ سوجی اور چینی کیا ہوتی ہے، جب میری اپنی شادی ہوئی. میرا نکاح بڑی عید کے بعد ہوا تھا. بڑی عید اور محرم کے 10 محرم آنے سے پہلے پہلے میرے خیال سے 17 یا 18 ذی الحجہ تھی.
تو مجھے سب سے پہلے جو اپنے سسرال سے آیا نا وہ شبرات آئی تھی حضرت، چینی آئی، سوجی آئی، سوئیاں آئیں، قتلمے آئے ہیں جی، جو ادھر نہیں مجھے پتا کیا رواج ہے آپ کے سیال کوٹ میں ادھر سارا کچھ ہی آیا، مجھے اس دن پتا چلا، اگلے دن نا مجھے چینی کی لوڑ پڑ گئی، تو میری گھر والی پتا کیا کہتی ہے، وہ والی چینی پا لو جڑا میرا بھرا لے کے آیا، صرف جڑی محلے میں لبھی وہ نہیں کہہ سکتی، جڑی محلے میں لبھی ہے نا وہ نہیں کہہ سکتی، وہ جڑی تسی لے کے جانی ہے نا اور بجنا اچھی کہتی ہے، کہتی وہ چینی پاؤ جڑی میرا بھرا لے کے آیا، اور بھراوا کیوں چینی بند کرنا ہے اس بیچاری غریبڑی دی، تیری ماں جمنی بہن ہے پتر، پلاٹ نہیں جی جانے ہیں کسی دی، اتھے رہنے ان بچوں کے نام پہ نہ یہ گناہ کرو پتر، نہ اپنی بہنوں دے سکھاؤ ہے نا، بچیاں دے نا تے جو تیرا رب ہے ان بچوں کا بھی رب ہے، جس نے تجھے دیا ان بچوں کو بھی دے گا، نہ اپنی بچیاں دے نا تے پتر بھیناں نہ ظلم کرو، اور جی بھین کے بھی نہ کہ میں حصہ نہیں لینا، ایس دو جی ایڈی رابعہ بسری آ گئی جی کہنی میں حصہ نہیں لینا، انہوں پتہ ہے جی میں حصہ لے لیا نہ بھرا رہنا ہے، نہ پرجائی رہنی ہے، نہ بھتیجے رہنے نہ بھتیجیاں رہنی، سارے نے اکھاں متھے تے رکھ لینی، پھر وہ کی کر دی ہے وہ بھرا رکھ لینی، کہ بھائی میں نہیں لینا کوئی، میں نہیں لینا، کتوں ایڈی ولی کامل آ گئی جڑی سن 2021 کہے میں حصہ نہیں لینا، لیکن انہوں پتہ ہے جی حصہ لیا تو بھرا بھی گیا، بھابی بھی گئی، بہن بھی گئی، بھتیجا بھی گیا، بھتیجیاں بھی گئی، نہ پتر اپنی قبر نہ پاری کریو اتھے ہی نہیں، تسی اختلاف کر سکتے انہیں ویکھیا جی کسی نے اج تک کھڑ دیں پلاٹ نہ ہاں جی ویکھیا جی، منڈا تینوں تیرے بھرا نہیں دینا، منڈا تینوں تیرے بھرا نہیں دینا، منڈا تینوں تیرے بھتیجیاں نہیں دینا، منڈا تینوں تیرے نہیں دینا، پتر اپنے رشتے بچاؤ، یہی پیغام اہل بیت ہے، یہی پیغام اہل بیت ہے، یہی پیغام اہل بیت ہے، میں بس بات سمیٹنے لگا، اکھاں نم ہو گئی ہیں سمجھو کم ہو گیا، اے اکھاں بھیجنا ہے قبولیت دی نشانی ہے، سمجھو کرم ہو گیا سارے، حضرت مولا مشکل کشا انہوں حضرت جی بھرا چل رہا ہے، بہن کہن ڈی بھرا ٹر چلا ہے، بہن کو اجازت ملی کوئی نہیں، چھوٹا بھرا ٹر چلا ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی اپنے بھائی کو رکھنے کی، کیا کرتی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امام علی اصغر کو اٹھا رکھا ہے، گئیں جا کے اپنے بھائی کے کان میں کچھ کہا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس آ گئے، آپ بڑی خوش ہوئی، میں اپنے بابا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گی بابا یہ تو نہیں جانا چاہتے، علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتا ہے، آپ اجازت دے دے رہنے کی، امام حسین دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے بھی کان میں کچھ کہا، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آ گئے، یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو رکھ لیا تھا یہ تو واپس چلے گئے، تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا تھا علی اصغر کے کان میں کہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلے گئے، آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا، عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا اے علی اصغر اپنی بہن کو مدینہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ دیکھ تو صحیح بابا کی بہن تو ساتھ کربلا جا رہی ہیں، تو مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، جب میں نے کہا تو میرے پاس آ گئے، اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا، تو امام حسین فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا اے علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ نہیں جائے گا میدان کربلا، وہ مجھے اتنا تو بتا اگر تو یہاں ہی رک گیا اور میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا، مہنگے سودے پتر کر گئے، مہنگے سودے کر گئے، مہنگے سودے کر گئے، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو، ہاں پتر ہاں جی وقت جاندہ پہ بڑی تیزی نہ جسکے مسکے چھڑ دے سارے اور عمل آلے پاسے وما علینا الا البلاغ المبین۔